بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 3 خبروں کو شامل کریں گے، 2 تو اپڈیٹس ہیں، آپ کو دینی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک نے ایک بہت ہی حیران کن اعلان کیا ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جب آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں ہوتی بھی نظر آئیں تو آپ سمجھ سکیں کہ اس کے بارے میں آپ کو معلومات تھی۔ تو سب سے پہلے جو اپڈیٹ دینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، تمام لوگوں نے مل کے کوشش کی کہ اگر کوئی اپنے آپ کو خدا سمجھے تو اس کو یاد دلایا جائے کہ خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، کسی کو اللہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ یہ تھا کہ جو ڈاکٹر تو نہیں کہنا چاہیے، عجیب سے ایک انسان ہے، وہ اس نے ہمارے سپر ہیرو کے ساتھ، ہمارے قومی ہیرو کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی، اور ہم نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، بہت سخت آواز اٹھائی، اور آپ کو میں نے کہا کہ بوائیکاٹ کیجئے۔ اس میں ہوا یہ ہے، اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ جو پی ٹی وی ہے انہوں نے اپنا جو بیان جاری کیا ہے اس میں نعمان نیاز اور شعیب اختر کے معاملے کے اوپر بات کی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک انکوائری بٹھا دی ہے۔ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے، جب تک انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی اور واقعہ سے متعلق حقائق واضح نہیں ہو جاتے، اور اس دوران دونوں افراد پی ٹی وی کے کسی بھی پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے، یعنی کہ نعمان نیاز کو جو ہے وہ آف ایئر کر دیا ہے۔ اب یہاں پر میں بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ شعیب اختر کو آف ایئر کرتے ہیں تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے پی ٹی وی سے، کیونکہ سپر ہیرو ہے، وہ آپ کا سٹار ہے، اسے دنیا یعنی کہ پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا اس کو قبول کرتی ہے کہ وہ آئے، بیٹھے، بات کرے، اور آج بھی ان کے پاس کم از کم 20-25 آفرز جیب میں رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن نعمان نیاز کا کیا ہوگا؟ اچھا، نعمان نیاز کا اب بیان سنیے کہ یہاں پر ہم آپ کو ایک اور چیز دے رہے ہیں، اس کے اوپر ضرور بات کیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ نعمان نیاز صرف ڈاکٹر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر نعمان نیاز کا متبادل اینکر لانے سے معذرت، یعنی کہ میں اینکر نہیں لاؤں گا، اور کہا کہ پروگرام خود نہ کر سکا تو کسی اور کو بھی نہیں کرنے دوں گا۔ تو یہ بدمعاش بھی ہیں، بتانے کا مطلب یہ ہے، کہتا ہے میں کسی کو کرنے نہیں دوں گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ تو اپنا کام کر رہی ہے، کہ وہ انکوائری کر رہی ہے کہ غلطی کس کی تھی۔ اب غلطی کا مجھے نہیں پتا انکوائری میں کیا ان سے سیٹلمنٹ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے بدتمیزی کی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بدتمیزی کا کوئی وہ ہوتا، لیکن وہ کہہ رہے کہ یہ اس پروگرام گیم آن ہے کہ میزبانی، فیصلہ بورڈ کچھ بھی کرے، کمیٹی کچھ بھی کرے، پی ٹی وی کچھ بھی کرے، اینکر میں ہی رہوں گا، اور اگر میں نہیں رہا تو کوئی اور نہیں رہ سکتا۔ اس شخص کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ اب آپ سمجھدار ہیں، آپ نے اس کے اوپر جو بھی کمنٹ دینے ہوں آپ دے سکتے ہیں۔ اب دوسرا ایک پڑوس میں معاملہ چل رہا ہے، وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اسکرین کے اوپر، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ مودی کے رائٹ ہینڈ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جیت کا جشن منانے پر بغاوت کا مقدمہ درج ہوگا۔ کین یو امیجن، یعنی کہ ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، جہاں پر بولنے کی آزادی ہے، جہاں پر پریس کی آزادی ہے، جہاں پر آپ بول سکتے ہیں سو کالڈ، لیکن وہاں پر کہتے ہیں اگر آپ نے کسی ٹیم کو فیور کیا، مطلب ضروری ہے کہ آپ بھارت کی ٹیم کو ہی فیور کریں گے، اگر آپ نے کسی اور ٹیم کو فیور کیا تو بغاوت میں فٹ کر دیں گے۔ اب یہ صورتحال ہے یو پی گورنمنٹ کی، اور بھارت کے حالات دن بدن جس طرف جا رہے ہیں۔ اب میں اس پر کیا کمنٹ کر سکتا ہوں، آپ بھی کمنٹ کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کبھی کوئی بریک لگے گا، یا یہ معاملہ خراب ہوتے ہوتے واقعی ہی میں بغاوت شروع ہو جائے گی؟ جس بغاوت کی یہ بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو وہ بغاوت بھارت میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیس بک کی۔ فیس بک کے حوالے سے ہم نے آپ کو ریسنٹلی ایک ویڈیو دی تھی، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیس بک نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ میں جو نفرت انگیز مواد ہے، جو بھارت میں فیک نیوز اور نفرت انگیز مواد جو ہے، میں اس میں فیل ہو گیا ہوں پکڑنے میں۔ یہ فیس بک نے خود بتایا، اور اس کا ایک جو سسٹم ہے، جو اس کا ایک اندر کا نظام بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ کسی پوسٹ کو لائک کرنے لگتے ہیں یا فیور کرنے لگتے ہیں تو وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آبادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یا وہاں پر جو ہندتوا نظریہ ہے، وہ لوگ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اس کو جس طرح فیس بک اس پہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ بن جاتا ہے، تو یہاں پر وہ بوسٹ ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو لے کر فیس بک پہلے ہی بہت پریشان تھا، لیکن اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اپنی کمپنی کا جو نیم ہے، سب سے پہلے تو وہ نیم چینج کریں گے، میٹا کریں گے، اور میٹا کرنے میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو فیس بک کمپنی ہے وہ واٹس ایپ کو بھی اون کرتی ہے، وہاں پر بھی بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں، اس پر اعتراض ہو رہا ہے، پاکستان نے بہت سارے گروپ پکڑے ہیں۔ اس کے علاوہ انسٹا بھی ان کے پاس ہے، انسٹا بھی دیکھیں، فیس بک، انسٹا اینڈ واٹس ایپ، یہ پورے دنیا میں
آلموسٹ اویلیبل ہے. ہر ملک میں جہاں بھی آپ بات کریں گے وہاں پر آپ کو یہ تینوں میں سے کوئی ایک یا دو یا تینوں ہی مل جائیں گے. نارملی تینوں مل جاتے ہیں. تو یہ آپ کی زندگی پر اثر تو ڈالتا ہے. جہاں بھی کوئی بھی آپ میسج دیکھتے ہیں تو بہت فیک میسیجز جو ہے وہ وہاں پہ سرکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ری برانڈنگ کرنے جا رہے ہیں. اب ری برانڈنگ کے اندر جو مارک زکربرگ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری کمپنی کا نام میٹا ہو جائے گا. اب میٹا ہو جائے گا کیا مطلب؟ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ میٹا کا مطلب کیا ہے آپ کا، یہ کیسا نام ہے؟ تو یہ میٹا جو ہے یہ میٹا ورڈ سے نکلا ہے. اور میٹا ورڈ سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ عام زبان میں سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے اس کو آپ دو حصے کر لیں. ایک حصے کو آپ کہیے گا اپنی ریئل لائف، جو اس لائف میں آپ جی رہے ہیں، اور ایک ہوگی آپ کی ہی ورچوئل لائف. یعنی کہ دو لائفس ہو جائیں گی. ایک انسان دو دنیاؤں میں جیے گا، ایک اس کی ریئل لائف ہوگی، ایک ورچوئل لائف ہوگی. ورچوئل لائف کا کچھ حصہ، مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ اس ٹائم آپ ورچوئل لائف کا 10% یا کنٹرولڈ 10% جو ہے اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک یونیورسٹی ہے جہاں میں جاتا ہوں، پڑھتا ہوں، گیٹ کھلتا ہے، میں اندر کلاس میں بیٹھتا ہوں اور میں حقیقت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. ٹیچر آتے ہیں، وہ اصلی میں آتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر میں پڑھتا ہوں. ایک ہوتا ہے ورچوئل یونیورسٹی، ٹھیک ہے نا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ورچوئل یونیورسٹی. یہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں یہ ہوتی نہیں ہیں، مگر اس میں آپ کا ایڈمیشن بھی ہوتا ہے، آپ پڑھتے بھی ہیں، ٹیچر بھی آتا ہے، پڑھاتا بھی ہے، تمام چیزیں. اور اب جو 2 سال گزرے ہیں یہ وبا کے، اس کے اندر بہت کچھ آپ کو ورچوئلی نظر آیا ہے. ورچوئل آفس، ورچوئل سسٹم اینڈ دس اینڈ دیٹ. لیکن یہ 10% ہے. یعنی کہ یہ انٹرنیٹ کے دنیا کا ہے، یعنی کہ کنٹرولڈ بھی ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں نے فیس بک پہ پوسٹ کی، پوسٹ آ گئی، نہیں آئی، یعنی کہ آپ کی خبر ہی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں پاتے ریئل لائف میں، لیکن آپ اپنے آپ کو چھپا پا رہے ہو، اپنی ورچوئل لائف سے چھپا رہے ہو. یہاں پر آپ کا ایک پردہ ہے. لیکن ایک انٹرنیٹ کی دنیا ہے، یعنی کہ ایک انٹرنیٹ کی دنیا نے آپ کو ورچوئل لائف دی ہے. اب جو چیز آنے والی ہے اس کو ہم کہیں گے پوسٹ انٹرنیٹ ورچوئل لائف. یعنی کہ آپ کو نے کبھی استعمال کیا ہوگا VR استعمال کیا ہوگا، ورچوئل ریالٹی، اور اس کے اندر رہ کر جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی آپ کو ٹورزم کروا رہا ہوتا ہے، آپ دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کو کچھ گیم کروا رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ بھی گیمنگ چل رہا ہوتا ہے، کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو وہاں فیل کرتے ہیں. یہ بھی 10% میں آتا ہے. یعنی کہ آپ حیران ہوں گے سن کے، مگر بہرحال یہ 10% میں آتا ہے. اور اس کے بعد سوچئے کہ جب آپ میٹاورس کے حوالے سے آئیں گے، جہاں پر $50 ملین تو فیس بک استعمال یوز کرنے لگا ہے اور کمپنیز آنے لگی ہیں، اور اس کے اندر ایک دم سے نہیں آنے لگا. یعنی کہ اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 10 ایئرس اور 7 ایئرس اور وٹ ایور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا. لیکن آپ آن گوئنگ پروسیس، یعنی کنٹینیوٹی کے اندر آپ اس پروسیس میں آ جاؤ گے. آپ ایٹ دا سیم ٹائم آپ جس طرح نہیں چھپ سکتے اپنی ریئل لائف کے اندر، اور آپ کی ریئل لائف میں بھی ایک معاملہ ہے، آپ کے ریئل دوست، ریئل گیدرنگ، اسی طریقے سے آپ کی ورچوئل لائف بھی ہوگی. ریئل لائف میں بھی آپ کی ہوں گی شادیاں، ٹھیک ہے نا. مطلب فار ایگزامپل آج جو آپ کا فیس بک فرینڈ ہے وہ آپ کو نہیں کہہ سکتا، آپ کو کہہ سکتا ہے، مطلب کہہ سکتا ہے کہ آپ میری شادی میں آ جائیں. تو آپ کہتے ہیں میں آ جاؤں گا. اب کیسے جاؤ گے کہ اس کے شہر میں جاؤ گے اور اس کے گھر میں جاؤ گے اور شادی میں شرکت کر لو گے. لیکن اگر آپ ورچوئل لائف کی بات کریں گے، پوسٹ انٹرنیٹ ورچوئل لائف جس کی بات میٹاورس کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کا انویٹیشن قبول کریں گے اور آپ ورچولی اسی شادی میں شرکت کریں گے، اس سے ملیں گے اور اس کو دکھائیں گے کہ میں تمہاری شادی میں شریک ہوں. وہاں جو اور مہمان ہوں گے آپ کو وہ بھی نظر آئیں گے اور آپ وہاں پر پورا ٹائم گزاریں گے، شادی میں شرکت کریں گے. آپ کی شادی کاؤنٹ ہو جائے گی. آپ اسکول جا پائیں گے، آپ کالج جا پائیں گے ورچولی. آپ اس کے اندر سیٹ پہ جائیں گے، بیٹھیں گے، پڑھیں گے، کتابیں کھولیں گے، آپ سے سنا جائے گا، بیٹھا جائے گا، ہر ایک چیز ہوگی. اس کے علاوہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے فلاں امریکہ میں کنسرٹ ہو رہا ہے، یا فلاں پروگرام ہو رہا ہے، یا فلاں جگہ میچ ہو رہا ہے، مجھے وہ دیکھنے جانا ہے گراؤنڈ کے اندر، تو اس کا ٹکٹ ہوگا، ٹکٹ پرچیز کریں گے، ورچولی جائیں گے، بیٹھیں گے، دیکھیں گے، انجوائے کریں گے، شور شرابہ، ہنگامہ، یہ تمام چیزیں ہوں گی. لیکن اس کی شکل یا اس کا جو تصور ہے جو آپ آج کر سکتے ہو وہ آپ ورچوئل ریئلٹی VR سے کر سکتے ہو. لیکن ایسا نہیں ہوگا. بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. تو جو ہوگا وہ آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن بہرحال دنیا بدلنے جا رہی ہے اور آپ 2 حصوں میں اپنے آپ کو رکھیں گے. دو سائڈ پر آپ کو دیکھنا پڑے گا، ایک ریئل لائف، ایک ورچوئل لائف. اور ورچوئل لائف ہوگی 24 آور کی. یہ پوسٹ انٹرنیٹ آپ کہہ سکتے ہیں، پوسٹ انٹرنیٹ لائف، نیو لائف. یہ جو آپ کے آنے والی نسل نے دیکھنا ہے اور آپ نے اپنے، اور جیسے میں ہوں، ہم اپنی ایک گزری ہوئی عمر 10 سال کے بعد دیکھیں گے. تو جو بھی ہوگا بہرحال
ایک ایکسپیرینس ہوگا، اور اس کے اندر جو فیس بک ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کے اندر انٹرسٹڈ بھی ہوں، اور جو اس کی خامیاں خرابیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. تو دیکھتے ہیں وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں، قابو پاتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.